گھر کی زندگی بظاہر بالکل عام سی تھی، مگر اندر ہی اندر بہت سے راز تھے جو کھلنے کے بجائے دن بدن الجھتے جا رہے تھے۔ میرا اور شوہر کا رشتہ ٹھیک تھا، لیکن اصل مسئلہ ساس کے ساتھ تھا۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر مجھے تانے دیتی رہتی تھیں اور میری ہر چیز میں عیب نکالتی تھیں۔ اسی لیے میں نے زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارنے کا معمول بنا لیا تھا، مگر ایک چیز مجھے کئی دنوں سے بے چین کر رہی تھی، اور وہ تھی ہماری نوکرانی شازیہ کی حرکتیں۔ وہ بالکل سیدھی سادی عورت لگتی تھی، ہمیشہ سر پر چادر اوڑھ کر رکھتی، سخت گرمی ہو یا جاڑا۔ اس کی عادت یہی تھی کہ سر سے پاؤں تک لپیٹی رہتی۔ میں نے کبھی زیادہ دھیان نہ دیا، لیکن پھر میں نے غور کیا کہ جب بھی وہ میرے کمرے کی صفائی کرنے آتی ہے تو اندر سے دروازہ بند کر لیتی ہے اور آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ وقت لگاتی ہے۔ جب وہ باہر نکلتی تو اس کے بال بھیگے ہوتے، جیسے ابھی ابھی نہا کر آئی ہو۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، کیونکہ میرے کمرے میں کوئی باتھ روم تھا ہی نہیں۔ شروع میں نے سوچا شاید پسینے کی وجہ سے بال بھیگ جاتے ہوں، مگر کئی بار اس کے بالوں سے صابن کی خوشبو بھی آتی تھی۔ دل میں شک بیٹھ گیا کہ آخر وہ اندر کیا کرتی ہے۔ کئی دن یہی سوچ کر گزار دیے، مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے طے کیا کہ خود دیکھوں کہ اندر کیا راز چھپا ہے۔ میں نے شازیہ کو باورچی خانے میں کام کرنے بھیجا اور خود نوکرانی جیسے کپڑے پہن کر کمرے کی صفائی شروع کر دی، تاکہ اگر کوئی دیکھے تو اسے لگے نوکرانی ہی ہے۔ میں نے اندر سے کنڈی لگا کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ بستر، پردے، الماری سب دیکھے، مگر کچھ خاص نہ ملا۔ مگر پھر میری نظر بیڈ کے ساتھ والے کارنر پر گئی، جہاں قالین کے نیچے فرش کی ایک ٹائل ڈھیلی تھی۔ میں نے جھک کر دیکھا تو ٹائل ذرا سی دبانے پر اوپر اٹھی اور نیچے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا۔ دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو نیچے سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ ہمت کر کے اندر اتری تو یہ ایک پرانا سا اسٹور روم تھا، نمی اور دھول سے بھرا ہوا۔ کونے میں ایک بڑا سا لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ میں نے ڈھکن اٹھایا تو اندر پرانے کپڑوں کے ساتھ کچھ زیورات نظر آئے جو میری شادی کے جہیز میں شامل تھے، اور مجھے یاد تھا کہ یہ زیورات ساس کے پاس تھے۔ میرا دماغ گھوم گیا کہ یہ سب یہاں کیسے آیا۔ جیسے ہی میں نے زیورات ہاتھ میں لیے، پیچھے سے دروازے کی چرچراہٹ ہوئی اور میں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو شازیہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی، جیسے سب جانتی ہو۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب یہاں کیسے آیا؟ تو وہ ٹال مٹول کرنے لگی۔ پھر یکدم ساس کی آواز آئی، کیا کر رہی ہو وہاں نیچے؟ اور وہ بھی اندر اتر آئیں۔ میں نے زیورات ان کے سامنے کیے تو وہ گھبرا گئیں اور بولیں، یہ سب تم نے یہاں چھپایا ہوگا اور اب الزام مجھ پر ڈال رہی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، مگر ایک بات واضح تھی کہ شازیہ اور ساس دونوں کے درمیان کوئی راز چھپا ہے جو مجھے بدنام کرنے کے لیے کھیلا جا رہا ہے۔ گھر میں اس انکشاف کے بعد ایک ایسا سکوت چھا گیا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ سب اپنے اپنے کمرے میں جا کر سوچوں میں گم ہو گئے تھے کہ برسوں سے جس لڑکی کو وہ نوکرانی سمجھتے رہے، وہ دراصل انہی کے اپنے خون کا حصہ ہے، اور اس نے اس چھپے ہوئے رنج اور انتقام میں اتنے خطرناک حالات پیدا کر دیے کہ پورا خاندان لرز اٹھا۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو سب کے دلوں میں ایک عجیب بے چینی اور خوف موجود تھا، مگر والد صاحب نے فیصلہ کیا
کہ اب مزید خاموشی تباہی لائے گی، سب کو اکٹھا کر کے بیٹھنا ہوگا۔ لہٰذا دوپہر کو بڑے کمرے میں سب جمع ہوئے۔ ماں کی آنکھیں روتے روتے سوجی ہوئی تھیں اور وہ بار بار اپنی بہن کا نام لے کر کہہ رہی تھی کہ اگر اس دن ضد نہ کی جاتی، اگر جائیداد کی تقسیم میں انصاف کیا جاتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس موقع پر خالہ کی بیٹی جو اب نوکرانی کے روپ سے سب کے سامنے آ چکی تھی، سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا، ندامت بھی اور تھکن بھی۔ وہ بولی، میں نے اپنی ماں کو روتے دیکھا، انہیں ذلیل ہوتے دیکھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم سب کو بھی چین سے نہیں جینے دوں گی۔ مگر یہ بدلہ لینے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملا، کیونکہ جو گھر اپنا نہ ہو وہاں رہ کر بدلہ بھی زہر کی طرح اندر ہی اندر جلاتا ہے۔ سب سناٹے میں تھے، پھر چھوٹے بھائی نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، ہم سب نے غلطیاں کی۔ اگر اس گھر میں پہلے دن سے سب کے ساتھ انصاف ہوتا تو نہ یہ دشمنی ہوتی نہ یہ انتقام۔ ہمیں اب یہ زخم بھرنے چاہیے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی آگ میں جلتی رہیں گی۔ والد صاحب نے سر جھکا کر ایک لمبا سانس لیا اور بولے، میں جانتا ہوں یہ سب میری کمزوری اور لالچ کا نتیجہ ہے، مگر اب ہمیں یہ کہانی ختم کرنی ہے۔ ہم اپنی بہن اور اس کی بیٹی کو واپس اس گھر کا حصہ مانتے ہیں، نہ نوکرانی نہ پردیسی، بلکہ اپنے خون کی طرح۔ یہ الفاظ سنتے ہی خالہ کی بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں نقصان پہنچایا، جھوٹ بولا، چھپ کر تمہارے راز کھنگالے، مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے اپناؤ گے۔ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، مگر شاید یہ الفاظ اسے جوڑ دیں۔ اس دن کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی بھی راز، جھوٹ یا نفرت دل میں نہیں رکھے گا۔ سب کے درمیان معافی اور اعتماد کا ایک نیا رشتہ قائم کیا جائے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا۔ جہاں پہلے بدگمانی اور ڈر چھایا رہتا تھا، وہاں اب ہنسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ماں اور ان کی بہن کے درمیان برسوں پرانے زخموں پر مرہم رکھا گیا اور دونوں نے گلے مل کر رونا شروع کر دیا، جیسے برسوں کا بوجھ دل سے اتر گیا ہو۔ بچے بھی خوش تھے کہ اب ان کا خاندان ایک ہے اور وہ ماضی کے سائے سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب نے یہ سبق سیکھ لیا کہ بدلہ اور نفرت کبھی کسی کو سکون نہیں دیتے، بلکہ پورے خاندان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اصل طاقت محبت، معافی اور سچائی میں ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سب نے دل سے دعا مانگی کہ اب اس گھر میں کبھی کوئی پردہ، کوئی چھپا ہوا راز اور کوئی نفرت داخل نہ ہو۔ اور یوں کہانی کا اختتام ایک روشن پیغام پر ہوا کہ خاندان صرف اس وقت بچتے ہیں جب سب ایک دوسرے کو معاف کر کے نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔